السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ دوستو، آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں دستِ دارم قسط نمبر 107۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک منٹ، میں نے یہ بتانا تھا کہ جن لوگوں کو نہیں سننا وہ اپنا مزہ خراب ہونے کا رونا نہ روئیں، میوٹ کر دیا کریں۔ یہ مشکل نہیں ہے، آواز سائڈ سے بھی اپنے موبائل اپنا جو سیٹ ہے آپ کے پاس اس کے ایک سائڈ سے بھی میوٹ ہو سکتی ہے، ورنہ یوٹیوب کے اسکرین کے اوپر بھی آپشن آتا ہے میوٹ کرنے کا، تو آپ اس کو میوٹ کریں اور خود ریڈ کر لیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرے ریڈ کرنے کی بات ہے تو میں اس لیے ریڈ کرتی ہوں کیونکہ یہ میرے یوٹیوب چینل کی پالیسی ہے کہ آپ کو اپنی آواز دینی پڑے گی، کیونکہ میں اپنے چینل کو بڑا کرنا چاہتی ہوں، مونیٹائز کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے ارننگ بھی کرنا چاہتی ہوں، تو اوبیسلی مجھے یوٹیوب کے تمام پالیسی کے مطابق کام کرنا ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کرنے کی کہ میں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ جی مجھے کرنی ہے ارننگ تو اوبیسلی میں وہ یوٹیوب کی تمام پالیسی کو فالو کروں گی۔ جس کو نہیں کرنی وہ نہ کرے، لیکن مجھے کرنی ہے، تو آپ لوگ جس کو نہیں پسند میری آواز وہ میوٹ کر لیا کرو یار، کیونکہ میں تو وہ سارا کام کروں گی جو یوٹیوب کی طرف سے مجھے کہا جائے گا۔ اگر میں اتنی محنت کر ہی رہی ہوں، پڑھ بھی رہی ہوں، لکھ بھی رہی ہوں، اتنا آگے بھی لے کر جا رہی ہوں، تو اوبیسلی مجھے پالیسی تو ساری فالو کرنی ہے۔ تو آپ لوگ میوٹ کر لیا کرو، اتنا زیادہ رونا نہ رویا کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس کا مزہ خراب ہوتا ہے وہ میوٹ کر لو، جس کو سلو لگتا ہے وہ تیز کر لو، جس کو سپیڈ ویڈیو کی لگتی ہے کہ میں اس کو سلولی آگے لے کر جا رہی ہوں تو وہ ویڈیو سپیڈ کا آپشن ہوتا ہے، وہاں سے تیز کر لے۔ یہاں پہ کمنٹ میں نہ کیا کرو، کمنٹ میں صرف آپ لوگ یہ بتایا کرو کہ ناول کیسا جا رہا ہے اور آگے کیا ہونا چاہیے، کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے۔ جو چیز آپ خود سیٹ کر سکتے ہو نا وہ آپ لوگ خود سیٹ کر لیا کرو۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کا وہ خود آ کر میوٹ کروں یا خود آ کر اس کی سپیڈ تیز کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یہ کام خود کیا کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ چینل سبسکرائب کر لو، اس کی کوئی بھی لنک فیس بک پر یا کہیں بھی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نہیں آئے گی، یہ آپ کو یہیں پر ملے گا، تو اس کو سبسکرائب کر لو تاکہ بیل آئیکن پریس کرو گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گی۔ چھوٹی سی سبسکرائب کے آگے چھوٹا سا بیل آئیکن ہوتا ہے، اس کو پریس کرو گے تو ہی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی، ادروائز آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک ویک کے اندر ایک نوٹیفیکیشن ملے، ڈیلی وائز نوٹیفیکیشنز نہ آئیں، تو آپ آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرو۔ اس کا پروسیسر میں ایسے کروں گی کہ کل ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر یہاں اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو لیٹس سٹارٹ، ابھی کیا میں ناول سٹارٹ کرتی ہوں، تو باقی باتیں ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ دستِ دارم قسط نمبر 107، تحریر اریج شاہ۔ کتنے بے وفا ہو آرزوئیں، میں تو آئندہ ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایک تو خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اتنا لیٹ کیا اور پھر سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ اس کی حرکتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپائے سرخ ہو گئی تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ ہواؤں کے زور سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے سینے سے لگی تھی، لیکن عارش نے تو اس کا اور ہی مطلب نکالا۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر چکا تھا اور کتنی ہی دیر خاموشی سے تیز ہواؤں کو پاس سے گزرتی محسوس کرتی اس کے سینے میں چھپی رہی تاکہ ہواؤں کا زور ٹوٹے تو وہ اسے واپس لے جانے کے بارے میں سوچے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں قید کیے کتنی دیر کھڑا رہا۔ آخر مجبور ہو کر ثنا نے اس سے خود دوری بنانی چاہی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لمحے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آرزوئیں
وہ اس کے سینے سے لگتی بے اختیار بولی تھی، کچھ دیر یوں ہی رہو میرے بے حد قریب، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتا وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا تھا۔ ثنا جیسے بے بس ہو گئی، اس کی باہوں میں بری طرح سے جکڑ چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی اس کی باہوں میں قید رہی، جب وہ اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بے اختیار جھکا تھا۔ اس کے انداز میں استحقاق تھا، حق تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ پوری طرح اس میں قید تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے اسے خود ہی ترس آ گیا اس پر، اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتا وہ آہستگی سے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو صاف کرتا اسے چلنے کے لیے بول چکا تھا۔ وہ جیسے اسی الفاظ کے منتظر تھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آئندہ عارش کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ تو اس کی سانسوں کو بھی قید کر لیتا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ رخصتی سے پہلے وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ان کا سفر بالکل خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ گاڑی میں ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی بلکہ آتے ہوئے مسلسل اپنے ناخنوں کو گھورتی آئی تھی۔ ایک جگہ اس نے اسے آئس کریم کا پوچھا تو اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اسے سیدھا گھر ہی لے آیا تھا، جہاں پھپھو سائیں پہلے سے اس کی منتظر تھے۔ ان کے آنے پر ان کے انداز نے اسے اور بھی زیادہ ڈرا دیا تھا، اور پھر جب عارش نے بھی کہہ دیا کہ ساری غلطی اس کی ہے تو وہ مزید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ بعد میں پھپھو سائیں نے جب یہ کہا کہ وہ مزاح کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں اور بھی زیادہ آنسو آنے لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ عارش سائیں سے بالکل بات نہیں کرے گی اور وہ بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے اور اسے منانے کی بجائے وہ پتہ نہیں باہر کیا کر رہا تھا۔ کسی نے اس کے کمرے میں دستک نہیں دی تھی، کوئی نہیں آیا تھا اسے منانے کے لیے۔ وہ کبھی بھی کسی کو اتنے ناز نخرے نہیں دکھاتی تھی، لیکن عارش نے اسے چند دن میں ہی مغرور کر دیا تھا۔ اس کی محبت نے اسے ایک مان بخشا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اسے منائے گا، لیکن اب تک نہیں آیا تھا۔ اب تو میں بالکل بھی نہیں مانوں گی۔ اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے خود کلامی کی تھی اور ایک بار پھر سے تکیے میں منہ چھپا گئی۔ ارے کچن میں تم ہو؟ مسکان سرنیج کدھر ہے؟ سنان سائیں نے کچن میں قدم رکھا تو مسکان کو ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ابھی مجھے ناشتہ دے کر باہر گئی تھی، پتہ نہیں باہر کیا کر رہی ہے۔ ویسے میں تمہاری بیوی ہوں، زبردستی کی ہی صحیح، لیکن کبھی کبھار میرا حال بھی پوچھ لیا کرو، وہ شوخی سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ نو نیور ڈارلنگ، تم بیمار رہو یا میری طرف سے مر ہی کیوں نہ جاؤ، میں مرتے تب بھی تم سے حال نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو بالکل ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑا ہی کڑوا لہجہ اپنایا تھا۔ ہائے میرے ظالم سائیں جی، کتنے بے دردی پیا ہو تم۔ میں مر بھی جاؤں تو بھی خبر نہ لو، کیوں
کیا تھا مجھ سے نکاح، کیا یہ دن دکھانے کے لیے؟ وہ دہائی دے رہی تھی، زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، میں نہیں پگھلنے والا تمہاری ان اداؤں سے۔ وہ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر لیے وہیں سے پلٹا تھا جب اچانک زرنیش سے ٹکرایا، جو کرے تیوروں کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا زرنیش یار، کہاں تھی تم؟ کہاں جا سکتی ہوں میں؟ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے گئی تھی، لیکن آپ تو یہاں کافی خوشگوار موڈ میں ہیں۔ وہ ایک نظر مسکان کو دیکھتی اس سے طنزیہ لہجے میں بولی۔ مسکان کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھ نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا تھا، اس کا غصے سے برا حال تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے اس سے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مسکان کو اس کے حقوق دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، اور آج وہی لڑکی تھی جو چہرے پر اس قدر غصہ سجائے اس سے بات کرنے پر اتنی سرخ ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ مسکان اپنا ناشتہ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے لگا کہ آپ چلے گئے ہیں اپنے کام پر، وہ مسکان کی ذات کو نظر انداز کرتی اس سے کہنے لگی۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تم سے ملے بنا، تم سے بات کیے بنا کام پر چلا جاؤں گا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں آپ کو ہر جگہ دیکھ کر آئی تھی، دارم ادا سائیں کے کمرے میں، پھر بابا سائیں کے کمرے میں بھی گئی، لیکن وہاں بھی آپ نہیں ملے تو مجھے یہی لگا کہ آپ چلے گئے ہوں گے۔ پھر یہ سوچا کہ آپ مجھ سے ملے بنا، مجھے خدا حافظ کہے بنا جاتے نہیں، اسی لیے پھر آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور آپ ملے تو کہاں؟ کچن میں۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ، سرخی سب چہرے سے غائب ہو چکا تھا، اب تو صرف محبت ہی محبت تھی، وہ محبت جو زرنیش اس سے کرتی تھی۔ اور میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا، تمہیں گڈ بائی کہنے کے لیے۔ تم تو نہیں ملی، لیکن مسکان یہیں پر تھی تو اسی سے تمہارے متعلق پوچھنے لگا، کیونکہ آج میں کراچی جانے والا ہوں تو واپسی دیر سے ہوگی، تو یہ کہنا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا، وقت پر کھانا کھا کر سو جانا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتا پیچھے ہٹا تھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ کراچی جانے والے سارے کام تو دارم ادا سائیں خود کرتے ہیں، تو آپ کو کیوں بھیج رہے ہیں کراچی؟ اور کتنے بجے تک واپسی ہو جائے گی؟ اس کے کراچی جانے کا سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ آج کل دشمن ان کی طاق میں تھے، کب کون کس طرح حملہ کر دے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پچھلے تھوڑے سے وقت میں اس نے اپنے گھر والوں کو بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے دیکھا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنان پر کوئی بھی مصیبت آئے۔ آج سے پہلے تو کراچی کے سارے کام دارم خود کیا کرتا تھا، اس بار سنان کو بھیج رہا تھا تو اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ گھر کے مردوں میں سے کوئی بھی زیادہ دور نہ جائے، اور خاص کر جائے تو سیکیورٹی کے بنا تو بالکل نہ جائے۔ ہاں ضروری کام تھا تبھی تو خود جانا پڑ رہا ہے، اور تم فکر مت کرو، میں اکیلا ہرگز نہیں ہوں، ساحر سائیں اور دارم سائیں بھی میرے ساتھ ہی ہیں، ہم تینوں مل کر بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمنوں کے ڈر سے تو ہم اپنا کام بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا؟ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے زرنیش، سوائے اس پاک ذات کے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ڈرتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں ڈرنا پڑے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تو زرنیش نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ چلو آ جاؤ، اب اچھی بیویوں کی طرح کمرے میں آؤ، ایک پیاری میٹھی سی پپی دو تاکہ میں سکون سے کام پر جا سکوں، اس سے تو میرا سارا دن برباد ہو جائے گا۔ وہ اسے اشارہ کرتا روم کی جانب چلا
जा चुका था, जबकि इसने एक चोर निगाह मुस्कान की तरफ देखा जो आराम से अपना खाना खा रही थी। वो बिना कुछ भी बोले सनान के पीछे कमरे की तरफ चल दी। शुक्र है कि इसने कुछ नहीं सुना था, लेकिन ऐसा सिर्फ सरनीश को लगा था कि इसने कुछ नहीं सुना, बल्कि वो तो कब से अपना कहका दबाए बैठी थी। हाय मासूम, ये तो मुझसे ज़्यादा खौफज़दा हो रही है। अब इस बेचारी को कौन बताए कि मुझे इसके साई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो तो मेरी तरफ देखता ही नहीं देखता, एटीट्यूड दिखाता है, इसीलिए तो इंटरेस्ट है। अगर वो भी आम मर्दों जैसा होता तो मैंने कौन सा इसको आंख उठाकर देखना था। तुम तो बिना दस्तक ही दिल में आ गए हो साहिर साईं, वरना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मुस्कान भी नहीं देखती। तुम जिसके हो इसी के रहो, मुझे एतराज़ नहीं, बस मेरे सामने यूँ रोमांस कर करके मेरा दिल ना जलाया करो। वो बरबराती कुर्सी की पुश्त से टेक लगा चुकी थी। अच्छे खासे इनके हनीमून के लिए भेज रहे थे दारम साईं, लेकिन नहीं, साहिर साईं के नखरे ही अलग हैं। हनीमून पर जाने से पहले असद साहब से मुलाकात करेंगे। खैर ये भी सही है, अच्छा ही है कि ये केस जल्दी ख़त्म हो जाए, और जितना जल्दी ये केस ख़त्म होगा इतना जल्दी मैं यहाँ से निकलूँगी। मुझे कोई शौक़ नहीं साहिर साईं की बच्चों की फूफो बनने का। वो बर्तन किचन में रखती उठकर अपने कमरे में आते यही सब सोच रही थी, जब साहिर साईं के बच्चों की फूफो बनने पर इसे जुर्जुरी सी आ गई। अल्लाह मुझे ये दिन ना दिखाना, इसने दिल से दुआ मांगी थी। जल्दी करो सनान साईं, हमें साहिर साईं के गाड़ी के पीछे पीछे रहना है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी हम मिस कर दें। आखिर ये असद कौन है? हम यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही से काम नहीं ले सकते। याद रखना, वो दोनों इस वक्त गाड़ी के पीछे आ रहे थे। इसे गांव से निकले तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। वो आज दोपहर 12 बजे के करीब इस असद नामी आदमी से मिलने वाला था, जो साहिर साईं के हिसाब से असद आर्मी मेजर था, जबकि इन दोनों की मालूमात के मुताबिक ऐसा कोई आर्मी मेजर नहीं था। असद नाम का कोई भी आदमी इस वक्त कराची में नहीं था। तो फिर आखिर असद कौन हो सकता था? अगर इसका ताल्लुक़ मर्दान खान से हुआ तो वो लॉकेट इससे पहले मर्दान खान तक पहुंच सकता है। तुम फिक्र मत करो दारम साईं, हम वो लॉकेट किसी भी हाल में मर्दान खान तक नहीं पहुंचने देंगे। और जहां तक बात असद की है तो इसे भी हम देख लेंगे, वो इसे हौसला देते हुए बोला। तो दारम शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी सीरियस कंडीशन में तुम्हें हंसी आ रही है दारम साईं, यकीन नहीं आता। आखिर क्या चल रहा है अब तुम्हारे दिमाग में? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम इस चीज़ का हल सोचे हुए हो, वो इसे देखकर बोला। सनान ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सनान साईं कि साहिर साईं मेरे कमरे से वो लॉकेट निकाल कर ले जाएगा और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा? वो एक नज़र इसे देखता बोला तो सनान हैरत से इसे देखने लगा, जबकि इसकी मुस्कुराहट गहरी होने पर सनान ने अचानक गाड़ी पर ब्रेक लगाई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। कहाँ है वो लॉकेट? अगर साहिर साईं वो लॉकेट तुम्हारे कमरे से लेकर नहीं आया तो कहाँ है? सनान इसे देखते हुए पूछने लगा। वो लॉकेट तो सीक्रेट रूम में है। तुम्हें सच में लगता है कि इतना बड़ा सबूत है जो मर्दान खान जैसे आदमी को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है? इसे मैं अपने कमरे के अलमारी में रखूँगा और कमरा लॉक भी नहीं करूँगा। मेरा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं है। इस कमरे की अलमारी में सिर्फ साहिर साईं का डब्बा था जिसमें इसने लॉकेट को रखा हुआ था। मुझे साहिर साईं इतना ना समझ कभी नहीं लगा था। इसने इस लॉकेट वाले डब्बे पर एक लॉक कोड लगाया हुआ था ताकि कोई भी इसके अलावा इस बॉक्स को खोल ना सके, लेकिन वो ये भूल गया था कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैंने काफ़ी आसानी से इस डब्बे को खोल लिया था और मैं इससे लॉकेट निकाल लिया था। तभी
تم دونوں وہ ویڈیو دیکھ پائے تھے جو مردان خان کے ثبوت کے طور پر تھی۔ میں نے صرف ڈبہ ہی اپنے کمرے میں چھوڑا تھا، لیکن ظاہر سائیں کو لگا کہ وہ ڈبہ میں کھول ہی نہیں پایا۔ اسے لگا کہ میں اس ڈبے سمیت وہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں نے اس ڈبے کو کھولا، اس میں سے لاکٹ نکال کر اسے دوبارہ لاک کیا، اور ساحر اس خالی ڈبے کو لے کر اس اسد نامی آدمی کے پاس جا رہا ہے، اور ہم پاگلوں کی طرح فضول میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ دارم کی بات سننے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بد مزہ ہو گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے جانے کے پیچھے ہمارے پاس ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اسد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس نے ظاہر سائیں سے رابطہ کیسے کیا، اور اگر اس بندے کا تعلق ہماری ٹیم سے کہیں سے بھی ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ کیوں نہیں ہے۔ یہ بندہ اور اگر اس بندے کا تعلق ہماری ٹیم میں سے کہیں سے بھی ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں پتہ۔ یہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے تو ہمارے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ اگر یہ ظاہر سائیں سے رابطہ کر سکتا ہے تو ہم سے بھی رابطہ آسانی سے کر سکتا تھا۔ ممکن ہے یہ وردی میں چھپا کوئی غدار ہو جو اصل میں مردان خان کے لیے کام کرتا ہو، لیکن نام وہ ہمارے ملک کا خراب کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اسے ایک گولی مار کر میں آج ہی ابدی نیند سلا دوں گا۔ ایسے لوگوں کی تو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ فخر ہے مجھے ظاہر سائیں کو دیکھ کر، جو وردی تو نہیں پہنتا لیکن وردی پہننے والوں جتنا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ میرے خلاف جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے کسی بھی حال میں اپنے ملک کے ساتھ وفا نبھانی ہے۔ وہ میرے خلاف جا چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ وہ مجھے غدار کہتا ہے، بزدل کہتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں مردان خان کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ مجھے اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے مردان خان کا سامنا کرنے کی۔ لیکن مجھے یقین ہے جس دن اسے پتہ چلے گا کہ میں بھی وہی کام کرتا ہوں تو اسے فخر ہوگا مجھ پر۔ تمہاری طرح۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک بار پھر سے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تاکہ وہ جلد سے جلد ظاہر کے پاس پہنچ سکیں۔ ہاں تو تم نے مجھے بتانا تھا نا کہ تمہیں شاپنگ پہ آنا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آتا، لیکن اب میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ اب تو تقریباً اور 30 منٹ میں کراچی شہر میں آ جاؤں گا۔ جاوش ایسا کرو، مجھے لسٹ سینڈ کر دو، میں آتے ہوئے تمہاری ساری چیزیں لے آؤں گا۔ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ ہنی مون پر جانے سے پہلے اسے بہت ساری شاپنگ کرنی تھی، لیکن ظاہر نے اسے بتایا ہی نہیں کہ وہ کراچی آنے والا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری فلائٹ کل شام کی ہے نا، تو میں کل دوپہر میں ہی شاپنگ کر لوں گی، ہم گھر سے جلدی نکلیں گے۔ اس نے سوچتے ہوئے خود ہی مسئلے کا حل نکالا تو ظاہر مسکرا دیا تھا، لیکن جھٹکا اسے تب لگا جب سامنے والے شیشے میں اس نے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا تھا۔ وہ دارم سائیں کی گاڑی تھی، اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ وہ 3 سال سے اسی گاڑی کو استعمال کر رہا تھا، تو کیا وہ اب اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ یہ مردان خان کا ڈر نہیں، اس کا ساتھ تھا، اس کی سپورٹ تھی، اس کی ہمت تھی۔ اس کا بھائی ہی اس کے خلاف تھا اور وہ کبھی اپنے بھائی کو مردان خان جیسے آدمی کا ساتھ دیتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فون بند کرتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلتا اس کی جانب آیا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت۔ وائس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، ڈسٹربنگ وائس اس لیے آتی ہے کیونکہ میں باہر بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتی ہوں، کیونکہ سب لوگ ہی باہر ہوتے ہیں تو میں بھی باہر ہی، اوبویسلی مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، تو ہاں اپنے گھر میں بھی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ہر چیز میں نا جن بھوت نظر آتے ہیں، تو ہاں میں ہوں ڈرپوک سی، تو مجھے
آپ لوگوں کو اس ڈسٹربنگ وائس کے ساتھ ہی اس ناول کو ختم کرنا ہے، صرف گرمیوں کے دنوں میں، کیونکہ جب تک ہم باہر ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیں اجازت، کل ملیں گے. کل جلدی لکھنے کی کوشش کروں گی، اگر کوئی مہمان نہیں آیا اور میرا بازار کا چکر نہیں ہوا تو میں جلدی ایپیسوڈ بھی دے دوں گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.